برادران اسلام، ہمارے دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھا کے بیان فرما دیا کہ حضور کی شان جو ہے وہ روز بروز بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بلکہ ان کو یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں نے تورات کو حفظ کیا ہوا ہے، جیسے مسلمانوں کو قرآن یاد ہے۔ انہوں نے کہا بھی میں جا کے زیارت تو کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی خدمت میں آئے اور غور کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور پاک سے عرض کیا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، یعنی بس چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ وہ عالم تھے، لمبی چوڑی بحث کر سکتے تھے، سوال جواب کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ چہرہ دلالت کر رہا ہے کہ سچا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم جو ہے نا یہودی بڑی مکار عیار ہے، آپ مجھے اندر بٹھا دیں، پھر ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔ اگر انہوں کو پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر صحیح بات نہیں کریں گے۔ حضور پاک نے یہودیوں کے کچھ لوگ بلائے اور ان کو چھپا دیا۔ حضور نے فرمایا بھئی عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عالمنا و ابن عالمنا، وہ خود بھی عالم ہے، اس کا باپ دادا بھی عالم تھا۔ انہوں نے کہا اگر عبداللہ ابن سلام میری نبوت کی گواہی دے تو پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے؟ اتنی دیر میں آپ اندر سے باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جناب یہود سارے بگڑ گئے، کہنے کہ اچھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، یہ تو بالکل جاہل آدمی ہے۔ تو اللہ نے حضور کو ایسا چہرہ دیا تھا کہ جب آپ ہجرت کے موقع پر سفر فرما رہے تھے تو سفر کے دوران میں پیاس اور بھوک کا تقاضا ہوا تو سامنے ایک خیمہ نظر آیا۔ یہ خیمہ ام معبد کے نام سے، ام معبد ایک عورت تھی جو ہر مسافر کو پانی دودھ وغیرہ دیتی تھی۔ حضور تشریف لے آئے اور پوچھا ام معبد سے بھی کچھ ہے آپ کے پاس تو ہمیں دیں، مسافر تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا حضور ہمارے گھر میں اللہ کی شان ہے کہ آپ بھی تشریف لے، لیکن ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خامن جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے، آپ صبر فرمائیں، پانی پئیں، اتنے میں وہ آئے گا تو پھر کچھ نہ کچھ دودھ وغیرہ نکال کے دیں گے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا یہ بکری کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ تندرست ہوتی تو چلنے نہ جاتی، یہ تو بیچاری بیمار ہے۔ اور فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے اپنا دودھ لے لیں۔ اس نے کہا جب میری طرف سے اجازت ہے۔ حضور پاک تشریف لے آئے اور بکری کے پشت پہ ہاتھ پھیرا، وہ اتنی دیر تھی کہ بکری کھڑی ہو گئی، پاؤں پھیلا لیے، تھن اس کا دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا تھا۔ حضور نے فرمایا برتن لے آؤ۔ برتن لے آئے، بھر کے آپ نے پہلے تو ام معبد کو دیا، دوسرا برتن بھر کے آپ نے خود پیا، ابو بکر صدیق کو اور عبداللہ ابن اریکہ جو ساتھ تھے ان کو دیا، ایک اور برتن بھر کے دیا کہ جب تمہارا خامد آئے تو اس کو پلا دینا۔ اب وہ دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے۔ حضور چلے گئے، تھوڑی دیر گزری کہ اس کا خامد آیا۔ اس نے کہا آج میرے خیمے میں خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ آج تو ساری خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اس نے کہا کہ آج میرے گھر میں مہمان آئے تھے، یہ دودھ بھی انہوں نے بکری سے نکالا ہے
اور دیکھیں ام معبد جو ہے یہ ایک بدو عورت ہے، جاہل عورت ہے، لیکن حضور کی شان میں کہتی ہے کان فخمن مفخمن، بڑی شان والا آدمی تھا، اظہر الجبین، آپ کی پیشانی بڑی روشن تھی، ازجل عقبین، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا، اور من ہابہ اول مرۃ، جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہونا وہ ڈر جاتا تھا، اتنا روب تھا حضور کا، ومن خالتہ احبہ، اور کچھ دیر کٹھے رہتے تو پھر وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے حضور سے۔ اور نے کہا اچھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کے لیے قریشیوں نے 200 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے، یہ وہی بندہ تھا، بس ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا نصیب میں نہیں تھا؟ کیا تم اس کو پکڑ سکتے تھے؟ بہرحال آپ چل پڑے۔ راستے میں بریدہ ابن اسلمی اپنے قبیلے کے نوجوان 20-25 نوجوان مسلح لے کے نکلا تھا کہ ہم حضور کو پکڑیں گے، ابو بکر کو پکڑیں گے اور 200 اونٹ لیں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی سامنے آ گیا، حضور نے بھی اونٹ روک دیا۔ وہ جب سامنے آیا اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، اس نے کہا کیا کہتے ہو بریدہ؟ اس نے کہا بس کلمہ پڑھا دیں۔ وہ 25 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور اپنے ان کے جو رومال تھے، چیزیں تھیں، ان کو جھنڈا بنا کے حضور کے آگے آگے چل پڑا کہ اب میں خادم ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اسی طرح میرے آقا جب مدینہ پہنچے، ایسے تو نہیں اللہ نے قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو وہاں پر جو بچیاں انتظار کر رہی تھی، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تو 14ویں کا چاند کہا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں حضور کے چہرے کا اور چاند کا موازنہ کروں، ایک والضحیٰ والا چہرہ ہے اور ایک آسمان کا چاند ہے۔ کہتے ہیں میں آیا تو آپ سرخ لکیروں کی چادر لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے مسجد میں، میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا، لیکن بڑے غور و فکر کے بعد میں نے کہا واللہ احسن من القمر، حضور کا چہرہ جو ہے اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، احمد کا چہرہ صاف ہے۔